السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و حاضرین، گزشتہ درس میں بڑے گناہوں کی پہچان کے تعلق سے ایک اصول میں نے بیان کیا تھا، ایک پہچان، اور وہ پہچان یہ تھی کہ جس گناہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ لیس منا، یعنی اس گناہ کے کرنے والے کے بارے میں یہ کہا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اسلام کی اصولوں پر نہیں ہے، یا ہمارے منہج پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے چند گناہوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، جیسے کسی کو دھوکہ دینا، یا اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یا اس طریقے سے نوحہ کرنا، یا اپنے گریبان کو چاک کرنا، یا اپنے رخسار کو پیٹنا، یا جاہلیت کی پکارنا، اس طریقے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا۔ یہ سب ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کے درس میں بھی ایک ایسے گناہ کے بارے میں ذکر ہوگا جس کے بارے میں ہمارے میں نے فرمایا ہے کہ لیس منا، اور وہ حدیث ہے بزار کی۔ اگرچہ اس حدیث کے صحت اور ضعف کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے، لیکن اس کا معنی بلا شبہ صحیح ہے، اور حدیث یہ ہے کہ لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے، او تکہن او تکہن لہ، یا جس نے کہانت کیا یا جس کے لیے کہانت کی جائے، او سحر او سحر لہ، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا جائے، ومن عقد عقدہ، اور جس نے گرہ لگائی، ومن اتی کاہنا، اور جو کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، تو جو وہ کہتا ہے اس نے تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس کا اس نے انکار کر دیا۔ یہ حدیث بزار کی ہے، اور امام حیثمی نے فرمایا کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، سوائے اسحاق بن ربیع کے، اور وہ بھی ثقہ ہیں۔ ویسے اس حدیث کے صحت اور ضعف کے بارے میں علماء کا یہاں اختلاف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ اگرچہ حدیث یعنی دوسرے علماء کے قول کے مطابق ضعیف ہی مان لی جائے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، کیونکہ اس میں جو بھی گناہ بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے گناہوں میں آتے ہیں۔ بدشگونی، کہانت، جادو، یا اس طریقے سے کاہنوں کی تصدیق کرنا، یا گرہ لگانا، یعنی جادو کرنا۔ جب جادو کرتا ہے انسان تو گرہ لگاتا ہے، تو یہ سب بڑے گناہ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ مانے جائیں، لیکن معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی کو تشاؤم بھی کہتے ہیں، تطیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دیکھی جانے والی چیز سے یا سنی جانے والی چیز سے یا کسی معلوم چیز سے انسان برا شگون لے۔ دیکھی جانے والی چیز کیا ہے؟ جیسے آپ نے جانور دیکھ لیا، آپ نے بلی دیکھ لیا، کتا دیکھ لیا، یا کسی اپاہج اور معذور انسان کو دیکھ لیا، آپ نے اس کو اپنے لیے برا سمجھ لیا کہ ہمارے لیے برا ہوگا۔ یا سنی جانے والی چیز، جیسے کوئی آواز آپ نے سن لیا، بلی کی آواز سن لی، گدھے کی آواز سن لی، کوے کی آواز آپ نے سن لی، یا الو کی آواز سن لی، آپ نے اس کو اپنے لیے برا سمجھا۔ یا اس طریقے سے کوئی معلوم چیز جیسے یہ کسی مہینے کو آپ نے منحوس سمجھ لیا، کسی نمبر کو آپ نے منحوس سمجھ لیا، یا اس طریقے سے آپ سفر پر جا رہے تھے، سامنے سے بلی گزر گئی، آپ نے اس کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیا، یا گدھے نے ہنہنا دیا، آپ نے اس کو اپنے لیے برا سمجھ لیا، تو اس کو کہا جاتا ہے نحوست یا برا شگون لینا۔ زمانے جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس دور کے جو مشرکین تھے ان کی یہاں یہ بدعقیدگی پائی جاتی تھی، بلکہ یہ بدعقیدگی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں،
اور وہ بستی جن کی طرف 3 نبیوں کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ ایسے ہی مکہ کے مشرکین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ نحوست لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ایسے موسیٰ کی قوم کہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے ہے، جب سے لوگ آئے ہیں تب سے ہمارے پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ حالانکہ جو انبیاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، ہم ان پر آسمان اور زمین کے خزانے کھول دیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کماتے ہیں جو کچھ کیا ہم نے اس کی بنا پر انہیں پکڑ لیا، عذاب میں گرفتار کر لیا۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے صلحاء، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، تو جو بھی متقی پرہیزگار ہیں اللہ کی رحمت و برکت کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ انہیں برائی کا اور مصیبت کا، پریشانی کا ذریعہ اور سبب سمجھتے تھے۔ تو یہ بدشگونی آج سے نہیں ہے، زمانے قدیم سے چیز چلی آ رہی ہے، اور اس کی اصل تطیر کی کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ کوئی کام کرنا چاہتے تھے، خاص طور سے بڑا کام، سفر پر نکلنا ہوا، تجارت کرنا ہوا، شادی وغیرہ کرنا ہوا، تو یہ چڑیا اڑاتے تھے۔ چڑیا اگر دائنی طرف اڑتی تھی تو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر بائیں طرف اڑتی تھی سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اس کے اندر شر ہے، اسی لیے اس کو تطیر بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا رکھی تھی، اور ان کے ہاتھ میں تیر کے جو 3 تیر تھما رکھی تھی، ایک میں لکھا رہتا تھا کیجئے، ایک میں لکھا رہتا تھا نہ کیجئے، اور ایک میں کچھ نہیں لکھا رہتا تھا۔ تو کوئی کام کرنے سے پہلے جا کر کے اس تیر کو نکالتے تھے جس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ کیجئے، تو لوگ اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ افعل اگر لکھا ہے، اگر یہ لکھا رہتا تھا لا تفعل، تم یہ کام نہ کرو، تو لوگ کیا کرتے تھے، واپس چلے آتے تھے اور اس کام کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اور اگر وہ تیر نکلتا جس میں کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر دوبارہ تیر نکالتے تھے۔ تو یہ جو بدشگونی ہے زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اس عقیدے کے اندر ملوث ہیں، اور ان کے ہاں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ اگر وہ سفر پر نکل رہے ہوتے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی، اس کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، یا اس طریقے سے آواز سن لی کتے کی یا کسی کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے برا ہوگا۔ یا دکان کھول رہے ہوتے ہیں، دکان پر گراہک آنے سے پہلے اگر کوئی معذور انسان آ گیا، اپاہج آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اس کو اپنے لیے برا سمجھ لیا کہ ابھی تو ہماری کچھ بکری ہوئی نہیں، کوئی سامان بکا نہیں، کوئی کسٹمر آیا نہیں، فلاں آدمی آ گیا، معذور اور اپاہج آدمی آ گیا، اس کو انسان اپنے لیے برا سمجھ لیتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کسی پر صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے کمزوروں پر، تو یہ الحمدللہ خیر سے آپ کے دن کی شروعات ہوگی، دکان کی شروعات، یہ بھلائی اور بہتری ہے، لیکن لوگ اسے اپنے لیے برا سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو بدعقیدگی ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ بہت برا عقیدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، تیرہ کیا ہے، بدشگونی لینا شرک ہے یہ۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، بیماریوں کے اندر چھوت چھات نہیں ہے، ولا لا عدوى ولا حامہ، اور نہ اسلام کے اندر حامہ ہے۔ حامہ نے الو، کہ الو کی آواز سن کر کے لوگ اسے برا سمجھتے تھے۔ ولا حامہ لا عدوى ولا طیرۃ، طیرہ بدشگونی نہیں ہے، کوئی بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ولا حامہ، اور نہ اسلام کے اندر کوئی الو ہے، یعنی الو کی آواز سن کر کے اس کو برا سمجھنا، اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے، لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، ہر مہینے کے آخری بدھ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں جب کیلنڈر نکلتا ہے تو سفر کا جب مہینہ آتا ہے اس کو سفر الخیر لکھ دیتے ہیں یا سفر المظفر لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی وہی بدشگونی کی کے اوپر دلالت کرنے والی ایک چیز ہے، یعنی خیر کا سفر، یعنی ایسا وہ سفر جس میں ہمارے لیے خیر ہو۔ تو ہر مہینے کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے، کسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے شر نہیں رکھا ہے۔
انسان نیک عمل کرے گا تو مہینہ اس کے لیے خیر ہوگا، اگر برا عمل کرے گا تو اس کے لیے برا ہو جائے گا۔ تو انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں، دن اور مہینہ اور گھڑیاں یہ سب برے نہیں ہوتے جی۔ تو اس لیے اس کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے یہ، اور یہ اسی بد عقیدگی کی نمائندگی کرنے والی عبارت ہوتی ہے، سفر الخیر لکھ دینا، سفر المظفر لکھ دینا، حالانکہ انسان نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ چونکہ یہ منحوس مہینہ ہے لوگوں کے عقیدے کے مطابق، لہذا سفر الخیر لکھ کر کے انسان یہ کہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے شر نہ ہو، ہمارے لیے خیر کا مہینہ ہو جائے، ہمارے لیے مہینہ برا نہ ہو۔ ارے بھائی آپ نیک عمل کریں گے تب مہینہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، اگر برا کریں گے تو برا ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اگر آپ رمضان کے مہینے برا عمل کریں گے تو آپ کے لیے برا ہو جائے گا، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ نماز نہ پڑھیں، یا اس طریقے سے اور جو نیک اعمال مسنون ہیں اس مہینے کے اندر نہ کریں تو اس میں آپ کی برائی ہے۔ مہینہ تو خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور جو لوگ خیر و برکت چاہتے ہیں الحمدللہ فائدہ اٹھاتے ہیں نیکیاں کر کے، لیکن آپ اس مہینے کی خیر و برکت کو آپ نے ضائع و برباد کر دیا اور اس کا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ روزہ نہیں رکھتے کتنے لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، دن دہاڑے کھانا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ مہینہ برا ہو گیا؟ نہیں، مہینہ تو خیر و برکت کا ہے، اس لیے کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی رائج ہے کہ ہم لوگ کسی کو دیکھتے اس کو منحوس کہہ دیتے ہیں، اگرچہ انسان مذاق نہیں کہتا ہو لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہے یہ، انسان کو اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ آپ کسی کو منحوس کہہ دیں، ارے منحوس، آپ کسی کو آتے ہوئے دیکھیں منحوس آدمی ہے، اس طریقے سے کہہ دینا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ۔ اس لیے اس بد عقیدگی سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر له، جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے، یعنی ایک انسان خود بدشگونی کرتا ہے کسی چیز کو، اپنے لیے برا سمجھ لیا، اور ایک ایسا انسان جو کسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب میرے لیے برا شگون ہے یا اچھا شگون ہے، یہ سب جا کر کے پوچھتا ہے اور وہ آدمی اس کو بتاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کرنے والا بھی اور پوچھنے والا دونوں گویا کہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو بدشگونی وغیرہ ہے یہ تقدیر کے بھی خلاف ہے، اللہ پر ایمان کے خلاف ہے، اللہ پر توکل کے خلاف ہے، ان تمام چیزوں کے خلاف ہے۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اگر ہم ان چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں تو بڑا شرک ہے یہ، اور اگر ہمیں انہیں برا مصیبت کا، پریشانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو بھی یہ چھوٹا شرک بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے بلی کو، کتے کو اور مہینوں کو، نمبروں کو یہ نقصان کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا۔ آپ اگر اس کو نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شرک ہے، کیونکہ نقصان کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آگ نقصان کا ذریعہ بھی ہے، فائدے کا بھی ذریعہ ہے، آگ میں کودیں گے تو نقصان ہوگا، پانی میں آپ کودیں گے، آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ کو نقصان ہوگا، چاقو انسان کو کاٹتا ہے، چھری کاٹتی ہے، چاقو اور چھری سے اپنے آپ کو کاٹیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ وہ کاٹنے والی چیز ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ آپ زہر کھائیں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ان چیزوں میں اللہ نے نقصان کا ان کو نقصان کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن مہینوں کو، چڑیوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، نمبروں کو، آنکڑوں کو اللہ رب العالمین نقصان کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں نفع نقصان کا مالک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب ذریعہ ہے نقصان کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو نقصان کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز مجھے وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے، یعنی جو اللہ نے لکھا اتنا ہی مجھ کو پہنچے گا۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور واللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں، لہذا اللہ پر توکل کے بھی خلاف ہے، تقدیر کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کی تقدیر لکھی ہے لوح محفوظ میں، لہذا اس پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ سب شرکیہ عمل کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، بدشگونی کرنا یا کسی کے لیے بدشگونی کی جائے، یا کہانت کرنا یا کسی کے لیے کہانت کی جائے۔ کہانت کہتے ہیں علم غیب کا دعویٰ کرنا، مستقبل کی باتیں بتانا، مستقبل کی باتیں بتانا، غیب کا دعویٰ کرنا، یہ کہانت ہے۔ تو خود انسان کہانت کرے یا کوئی آدمی کسی کے پاس جائے جو کہانت کرتا ہے اور اسے پوچھے
کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ، مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں، کہ وہ جاتے ہیں کسی سادھو کے پاس، کسی جوتشی کے پاس، کاہن کے پاس، اور اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں میری قسمت بتاؤ۔ وہ قسمت بتاتا ہے۔ یا اس طریقے سے اس کے پاس ایک چڑیا ہوتی ہے، طوطا وغیرہ، اور اس کے پاس کچھ جنتریاں لکھی رہتی ہیں، اور آدمی کہتا ہے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ طوطے کو نکالتا ہے، سدھایا ہوا طوطا، وہ جا کر کے جنتریوں میں سے کوئی جنتری ڈھونڈ کر لاتا ہے اور جوتشی کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب اس کو پڑھ کر کے سناتا، کہتا ہے تمہارے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب غیب کا دعویٰ، کہانت، یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر۔ کاہن جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے علم غیب، اللہ رب العالمین نے علم کسی کو نہیں دیا، لہذا علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے، بڑا کفر ہے یہ۔ تو وہ ہم میں سے نہیں جس کے بارے میں جو کہانت کرے، جس کے لیے کہانت کیا جائے، او سحر اللہ، یا او سحرا، یا جو خود جادو کرے جس کے لیے جادو کیا جائے۔ تو جادو کرنا بھی سیکھنا کفر ہے، یہ جادو سیکھنا کفر ہے، یہ جادو سکھانا کفر ہے۔ تو جس کے لیے جادو کیا جائے، کوئی آدمی جائے کسی کے پاس اور اس کو جادو کر کے دے، اسے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، پڑوسی کو یا کسی رشتہ دار کو یا کسی شخص کو نقصان پہنچانا ہے، تو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی ایسی ایسی بات ہے اور ہمیں جادو کر کے دے دیجئے، تو وہ بھی اس کے اندر داخل، اگرچہ وہ خود نہیں کرتا ہے لیکن وہ کروانے کے لیے گیا ہوا ہے، سبب بن رہا ہے، اس لیے وہ بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جو گرہ لگائے، یعنی جادو کرے، جو جادوگر ہوتا ہے وہ گرہ لگاتا ہے، اس کے اندر پھونکتا ہے، اسی سے جادو ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، اس پر گرہ لگاتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں، تو یہ بھی شریعت کے اندر سخت جرم ہے۔ ایسی کاہن کے پاس جانا، جادوگر کے پاس جانا، تو یہ سب کیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جی ہاں، تو آج کے درس میں ہم نے یہ دیکھا اور سنا کہ بدشگونی کرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بھی فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا ایسے ہی کہانت کرنا، یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، ایسے سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، بدشگونی وغیرہ، اور اس طریقے سے بدفعلی لینا، برا شگون لینا۔ اسلام کے اندر برا شگون لینا حرام ہے، البتہ انسان اچھی فعل لے سکتا ہے، اچھی فعل، اللہ سے اچھی امید کرنا، اچھی بات کرنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھیں گے تو آپ کے ساتھ بھلائی اور بہتری ہوگی۔ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، نگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ خیر اور بھلائی سوچنا چاہیے۔ جو انسان خیر بھلائی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا ہے۔ جو انسان منفی ذہن کا، ہمیشہ منفی، اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور ہمیشہ انسان کو بہتر سوچنا چاہیے، انسان کو برا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ کے اچھی فعل یہ پسندیدہ چیز تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اسے پسند کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، خیر کی امید ہے، اور انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ تو اچھی فعل انسان رکھے، اچھی امید رکھے، خیر کی امید رکھے، یہ مطلوب ہم سے۔ البتہ برا سوچنا یہ کیا ہے، انسان کے لیے یہ بڑا گناہ ہے، زمانہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، زمانہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، اور جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدغن لگائیں اور اسے آپ نے ختم کیا اور تنبیہ کی، تلقین کی، اور اس طریقے سخت الفاظ میں آپ نے ان کے کرنے والوں کی مذمت فرمائی۔ لہذا ایسے گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقید توحید پر قائم رکھے، شرک اور بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔